اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتر زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی میں سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں ان نعمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اللہ نے انسان کے لیے خلق فرمائی ہے، اور اس کائنات کی ساری نعمتوں پر سب سے زیادہ اگر حق ہے تو وہ خدا کے اطاعت گزار بندے کا ہے۔ یہ بندہ مومن اگر اپنی زندگی میں آسانیاں لانا چاہتا ہے، اگر اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے، اگر اپنی زندگی میں اطمینان اور سکون کی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے پاس سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام سے وابستہ اور متمسک کر دے۔ ذکر خدا وہ نعمت عظیم ہے کہ جس سے قلب انسانی سکون حاصل کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا ہے جو انسان کی پریشانیوں میں، انسان کی مشکلات میں، زندگی کی جو مشکلیں اس کے سامنے آتی ہیں، اگر ہر طرف سے مایوسی اس کا احاطہ کر لے تو ذکر خدا ہی ہے جو انسان کو سکون و اطمینان کی نعمت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ قرآن ہو یا محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین ہوں اور ان کی پاک سیرت ہو، یہ ہماری زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے اور بہترین آئیڈیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلمات میں، نورانی فرامین میں ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے راستے بیان فرمائے ہیں۔ آپ اطمینان چاہتے ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سیرت محمد و آل محمد سے جوڑ دیجیے۔ ایک حدیث مبارکہ جو پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منقول ہے، اس کو آپ محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر اس حدیث میں 3 چیزوں کو عنوان فرماتے ہیں، 3 چیزوں کو بیان فرماتے ہیں، اور ان 3 چیزوں کے جو اثرات اور ثمرات ذکر کرتے ہیں، وہ انسان کو اگر سوچے تو اس بات پر آمادہ اور تیار کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں۔ پیغمبر خاتم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دعا دی جاتی ہے کہ خدا آپ کو طولانی عمر عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر، آپ کی آبادیاں وہ آباد ہو جائیں، ان میں سکون آ جائے، ان میں اطمینان آ جائے، افراتفری اور انتشار ان میں نہ ہو، سارے رہنے والے آسانی سے، سکون سے زندگی گزاریں۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں تو آپ یہ یقین فرما لیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اضافہ ہوگا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے شہر بھی آباد ہو جائیں گے۔ پہلی چیز جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ صلۃ الرحم، آپ کے جو اقرباء ہیں، آپ کے جو اعزاء ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ اور بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث جب آپ مصادر حدیثی میں دیکھتے ہیں تو ان میں یہ ملتا ہے کہ ایک سلام کے ذریعے بھی آپ صلہ رحم کر سکتے ہیں۔ ایک معمولی سی احوال پرسی، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے آپ صلہ رحم کی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی زندگی اس میں اضافے کا باعث ہے صلہ رحم کرنا۔ اور دوسری چیز جسے پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ارشاد فرمایا وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور حسن خلق اور اچھا اخلاق یہ شہروں کی آبادی کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسری چیز جو پاک پیغمبر کے اس فرمان میں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، بزرگ دعا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا بھی دی جاتی ہے کہ جس کو پاک پیغمبر نے یہاں ارشاد فرمایا وَحُسْنُ الْجَوَارِ، اپنے ہمسائے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا،
اچھے انداز میں حق ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ 3 چیزیں ہیں جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں عمر میں اضافے کا باعث بھی بنتی ہیں، زندگی میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہروں کی آبادی اور شہروں میں اطمینان و سکون کے لیے بھی یہ چیزیں انتہائی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔